ایک گھنے جنگل میں ایک سمجھدار اور مہربان ریچھ رہتا تھا جس کا نام اورسن تھا۔ وہ جنگل کے تمام جانوروں میں اپنی حکمت اور پرسکون طبیعت کے لیے مشہور تھا۔ ایک دن ایک نرم دل ہرنی الیرا جو اپنے ریور سے بچھڑ گئی تھی جنگل میں بھٹکتی ہوئی اورسن کے پاس پہنچی۔ اورسن نے اسے ڈرایا نہیں بلکہ محبت سے اس کا حال پوچھا۔ جلد ہی اورسن اور الیرا گہرے دوست بن گئے۔ وہ اکٹھے جنگل میں گھومتے، میٹھے پھل کھاتے اور ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے۔ ان کی دوستی جنگل میں ایک انوکھی مثال بن گئی۔ لیکن جنگل میں دو شرارتی میگپائیاں بھی تھیں جن کے نام پیکا اور کوروس تھے۔ وہ اورسن اور الیرا کی دوستی دیکھ کر حسد کرنے لگے۔ انہیں لگتا تھا کہ اب کوئی ان کی بات نہیں سنے گا۔ پیکا نے کوروس سے کہا، اگر یہ دونوں اتنے اچھے دوست بن گئے تو ہماری چہچہاہٹ کون سنے گا؟ ہمیں ان کی دوستی میں درار ڈالنی ہوگی۔ چنانچہ ایک دن پیکا اور کوروس الیرا کے پاس گئیں اور میٹھی آواز میں کہا، پیاری الیرا، اورسن اب تمہیں اپنا دشمن سمجھنے لگا ہے۔ وہ تمہارے بارے میں اچھی باتیں نہیں کر رہا تھا۔ الیرا نے یہ سن کر پریشان ہو گئی اور اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا، کیا اورسن واقعی مجھ سے ناراض ہے؟ پھر میگپائیاں اورسن کے پاس پہنچیں اور چہچہاتے ہوئے کہا، عظیم اورسن، الیرا اب تمہیں جنگل کا بادشاہ نہیں مانتی، وہ خود سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتی ہے۔ اورسن نے یہ سن کر غصے میں آ گیا اور اس کے دل میں بھی شک کا بیج بو دیا گیا۔ اس نے سوچا، کیا الیرا مجھے دھوکا دے گی؟ ایک دن جب اورسن اور الیرا ملے تو ان کی آنکھوں میں شک تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی اور ان کی پیاری دوستی ٹوٹ گئی۔ وہ پھر کبھی اکٹھے نظر نہیں آئے۔ پیکا اور کوروس اپنی چالاکی پر خوش ہوئیں لیکن جلد ہی جنگل کے دوسرے جانوروں نے ان کی باتوں کی حقیقت جان لی۔ اورسن اور الیرا کو بھی سچائی کا پتہ چلا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ حسد کرنے والے ہمیشہ دوستوں کو جدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستی میں بدگمانی سب سے خطرناک زہر ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ بات سننے سے پہلے حقیقت کو پرکھ لیا جائے۔